جو دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، یہ بھیڑ اور بکریوں میں صلح کب سے ہو گئی؟ یہ بکری اور چیتے میں شیر میں صلح کب سے ہو گئی؟ میرے پیارے حضرت میمونہ نے خوب اچھے انداز میں جواب دیا، اے عبداللہ، میں نے جب سے اللہ کا ذکر کیا اور میں نے اللہ سے صلح کر لیا، اللہ تبارک و تعالی نے بکریوں اور درندے جانوروں میں بھی صلح فرما دیا۔ مطلب یہ نکلتا ہے کہ اگر ہم نے رب کی بارگاہ میں ذکر کر کے رب سے صلح کر لیا، رب کی بارگاہ میں ہم نے ذکر کر کے اپنے آپ کو خاص بندہ کر لیا، تو یقین مانے کہ ہمارے اوپر جو بھی آفت و بلا آنے والی ہوگی اسی ذکر کی برکت سے وہ ٹالتا ہوا نظر آئے گا۔ دشمنوں سے ہمیں نجات اسی ذکر کی برکت سے ہوتی نظر آئے گی، دشمنوں سے ہمیں صلح ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ پتہ چلتا ہے کہ ذکر کی برکت سے بندہ اللہ کا قرب خاص بن جاتا ہے۔ اور بزرگان دین نے فرمایا کہ وہ سانسیں جو اللہ کے ذکر کے بغیر نکلے، ہے نا، ہم سانس لیا کرتے ہیں لیکن اس میں بہت ساری سانس وہ نکلتی ہے جو ہم اپنی کام میں لگے رہتے ہیں، تو بزرگان دین کا قول ہے کہ وہ سانسیں جو ذکر خدا کے بغیر نکلے وہ سانس کافر ہے۔ گویا کہ ہماری سانس اگر رب کے ذکر میں نکلتا ہے تو یقین مانے کہ وہ سانس اسی سانس کی برکت سے اللہ ہمارے نیکیوں میں اضافہ فرمایا کرتا ہے۔ حضرت یوسف اور حضرت زلیخا کے واقعہ کو آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا۔ پورے مسلسل سورہ یوسف میں 12ویں پارے میں ہم نے پورے حضرت زلیخا اور حضرت یوسف کے واقعے کو بیان کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف اور حضرت زلیخا کا وہ زلیخا جو حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کر رہی تھی، حضرت زلیخا حضرت یوسف سے پیار کر رہی تھی اور ان کی محبت میں، عشق میں ان سے اتنی محبت کی کہ اپنے تاج و تخت کو چھوڑ دی، اپنی سلطنت کو چھوڑ دی اور جنگلوں میں ایک جھوپڑی بنا کر حضرت زلیخا اللہ کی اپنے بتوں کے سامنے سر جھکا کے، اپنے بتوں کے سامنے، اپنے خداؤں کے سامنے سجدہ ریز ہو کر دعا مانگ رہے تھے کہ اے میرے بت، اے میرے مالک، تو یوسف سے ملا دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنے کے لیے اپنے بتوں پر، اس لیے کہ وہ اللہ کی پرست نہیں کر رہی تھی، جب حضرت یوسف سے محبت سن کر رہی تھی، وہ بتوں کی پرست کر رہے تھے، خدا کی چھوڑ کر انیہ خداؤں کو مان رہے تھے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام کو ترس آیا اور رب کی بارگاہ میں عرض پیش کیا، مولا یہ زلیخا جو تیرے نبی یوسف سے محبت کرتی ہے، یوسف اور زلیخا کی ملاقات کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل سے فرمایا، اے جبریل امین، یہ محبت تو یوسف سے کرتی ہے لیکن یہ پرستش بت کا کر رہی ہے، ایک خدا کو چھوڑ کر انیہ کو خدا کو مان رہی ہے۔ یارو حضرت زلیخا نے حضرت یوسف کی محبت میں اپنا تن من دھن سب قربان کر دیا، گویا کہ جنگل میں ایک جھوپڑی میں جا کر اپنے بتوں کے سامنے عبادت کرتی رہی، گھر نظرائی کرتی رہی، ہوتی رہی، لیکن یوسف سے ملاقات نہیں ہوئی۔ ایک دن غصے میں حضرت زلیخا نے اسی بتوں کو اپنے ہاتھوں سے توڑتی ہے اور رب کی بارگاہ میں عرض پیش کرتی ہے، اے خالق یوسف، اے خالق یوسف، تو ہی کائنات کا پالنہار ہے، اے خالق یوسف، تو ہی حقیقی خدا ہے، اے خالق یوسف، اگر میری محبت حضرت یوسف سے سچی ہے تو یوسف سے ملا دے۔ حضرات محترم، جیسے ہی وہ ایک خدا کو اپنے دل میں اقرار کرتی ہے، خالق یوسف پر جب وہ ایمان لاتی ہے تو اللہ نے جبریل امین سے فرمایا، اے جبریل امین، جا اور یوسف سے کہنا کہ حضرت زلیخا سے ملاقات کرے، اور حضرت زلیخا کی ملاقات یوسف علیہ السلام سے اس وقت ہوئی جب وہ خالق یوسف پر ایمان لے آئی۔ پتہ چلتا ہے کہ ہم اگر لاکھ عبادت کرتے رہے اور ہمارے دل میں اللہ کی محبت نہ ہو، رسول کی محبت نہ ہو، تو میرے پیارے ہم اللہ سے خاص نہیں ہو سکتے بلکہ اللہ سے دور رہیں گے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام حضرت زلیخا کی ملاقات اسی جنگل اور اسی جھوپڑی میں رب نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے کروایا۔ درود پاک ہے، اللہم صل علی
सलात व सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह। जिक्र की बरकत बहुत सारी है। रब ने फरमाया आप जिक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, ए इस्लाम की जमात अपने दिल को इत्मीनान चाहते हो, सुकून चाहते हो, तो तुम अल्लाह का जिक्र कर लिया करें। फर्ज नमाज के बाद अपने सीने को दिल के करीब रखकर, जिसे हार्ट की बीमारी का जो रहता है प्रॉब्लम, जिसे बीपी हार्ट की बीमारी होता है, ये चाहिए कि अपने दाहिने हाथों को दिल पर रखकर 11 मरतबा अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब मुसलसल 40 दिन तक पढ़े। ईमान और अकीदा है, मुसलमान दीन का कौल है कि अल्लाह ताला यकीनन उस बीमारी से उसे शिफा फरमा देता है। हमें ज़रूरी है कि अल्लाह का ज़िक्र हमेशा करते रहे। इन चीज़ों में लोगों को अल्लाह ताला ने दुआ रसूल सल्लल्लाहु हमें खैर की फरमाए। आमीन। अल्लाहु ताला ने अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।